أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالحق وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह भी आपके सामने सूरह माइदा आयत नंबर 76 से लेके आयत नंबर 86 तक की तिलावत की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में हम सब के लिए निजात और कामयाबी का ज़रिया बनाए। कुल आप सबको मालूम है इसका तर्जुमा, इसका माना होता है कह दीजिए अताबुदूना, क्या तुम इबादत करते हो। कुल कह दीजिए अताबुदूना, क्या तुम इबादत करते हो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, मा ला यमलिकु,
اس کی جو نہیں مالک ہے. لکم تمہارے لیے ضررن نقصان ولا نفع اور نہ کسی نفع کا. واللہ اور اللہ تعالی هو السمیع العلیم خوب سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے. اے پیغمبر علیہ السلام ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے علاوہ جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے ولا نفع اور نہ ہی فائدہ پہنچانے کی، جبکہ ہر بات اللہ تعالیٰ سننے والا اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے. قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو تم غلو نہ کرو. غلو نہ کرو یعنی زیادتی نہ کرو. غلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کرنا، حد سے گزرنا. لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں، اپنے دین میں غیر الحق ناحق طور پر، ولا تتبعوا اور تم پیروی نہ کرو، ولا تتبعوا اور تم پیروی نہ کرو اہواء قوم. اہواء کا معنی ہوتا ہے خواہشات کی. قوم ایسے قوم کی خواہشات کی، اور تم پیروی نہ کرو ایسے قوم کی خواہشات کی. قد ضلوا جو بالیقین گمراہ ہو چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا اور گمراہ کیا انہوں نے کثیراً بہت سو کو. وَضَلُّوا اور وہ بہک گئے عن سواء السبیل سیدھے. سوا کا معنی ہوتا ہے سیدھے، اور عن کا معنی ہے سے السبیل راستے، یعنی سیدھے راستے سے وہ بہک گئے. یعنی ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. لعن الذین کفروا لعنت بھیجی گئی الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود زبان پر داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر. یعنی بنی اسرائیل کے لوگ، جو لوگ کافر ہوئے، ان پہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی. ذالک
یہ سب جو ہے یعنی یہ لعنت جو ہے بما عصوا اس وجہ سے تھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے زیادہ گزر جانے کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور حد سے زیادہ گزر جانے کی وجہ سے. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، وہ روکا نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو عن منکر ایسے ناجائز کام سے فعلوہ جو انہوں نے کیا ہے. لبئس البتہ بہت برا ہے ما کانوا یفعلون جو وہ کیا کرتے تھے، البتہ بہت برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا. ترى کثیرا آپ دیکھیں گے کثیرن بہت سو کو منہم ان میں سے یتولون کہ انہوں نے دوست بنایا کہ انہوں نے دوست بنایا الذین کفروا ان سے جنہوں نے کفر کیا. لبئس البتہ بہت برا ہے ما قدمت لہم جو آگے بھیجا ہے ان کے لیے انفسہم ان کی ذاتوں نے ان سخط اللہ علیہم کہ سخت ناراض ہوئے اللہ تعالی علیہم ان پر وفی العذاب اور عذاب میں خالدون ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں یا اپنے آگے بیچ رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا اور اگر وہ ایمان لاتے باللہ اللہ تعالیٰ پر والنبی اور نبی پر وما انزل الیہ اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے
इलैहि उसकी तरफ, उस पर, मत्तखज़ूहुम औलिया, मत्तखज़ूहुम, तो वो न बनाती उनको औलिया दोस्त, वलाकिन और लेकिन, कसीरम मिनहुम उनमें से बहुत से लोग, फासिकून नाफरमान हैं। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन नबिय्यि वमा उनज़िला इलैहि मत्तखज़ूहुम, अगर ये लोग अल्लाह पर और नबी पर और जो कलाम उन पे नाजिल हुआ उस पे ईमान रखते तो उन बुत परस्तों को दोस्त ना बनाते, लेकिन बात यह है कि उनमें ज़्यादा तादाद उनकी है जो नाफरमान है, उनमें ज़्यादा तादाद उनकी है जो नाफरमान है। तर्जुमा समझ में आ गया? लतजिदन्ना, लतजिदन्ना, आप जरूर पाएंगे, लतजिदन्ना, आप जरूर पाएंगे, अशद्द अन्नासी, लोगों में सख्त, लोगों में सबसे ज्यादा सख्त, अदावतन दुश्मनी के एतबार से, लिल्लज़ीना आमनू, उनके लिए जो ईमान लाए, अल यहूद, किन को, यहूद को, वल्लज़ीना अशरकू, और जिन्होंने शिर्क किया। यानी तुम ये बात जरूर महसूस कर लोगे कि मुसलमानों से सबसे सख्त दुश्मनी रखने वाले एक तो यहूदी है और दूसरे वो लोग हैं जो कुल कर शिर्क करते हैं। वलतजिदन्न अक़रबहुम, और तू जरूर पाएगा उनके करीब बहुत ज्यादा, मवद्दतन, महब्बत के एतबार से, लिल्लज़ीना, उनके लिए जो ईमान लाए, अल्लज़ीना, वो लोग, जिन्होंने कहा, इन्ना नसारा, बेशक हम नसारा हैं, ज़ालिका, ज़ालिका ये, बिअन्ना, इस वजह से है, मिनहुम, कि उनमें से, क़िस्सीसीना, उलमा है, क़िस जो है ईसाई आलिम को बोलते हैं, क़िस जो है सबसे बड़े ईसाई आलिम को कहते हैं, वह रुहबानन, और बुजुर्ग, वअन्नहुम, और बेशक वो, ला यस्तकबिरून, गुमंड नहीं करते थे। तुम ये बात भी जरूर महसूस कर लोगे कि गैर मुस्लिमों में मुसलमानों से दोस्ती में करीब तर वो है जिन्होंने अपने आप को नसरानी कहा है, और उसकी वजह ये है कि उनमें से बहुत से इल्म दोस्त, आलिम और बहुत से तारिक दुनिया दरवेश है, और नीज वजह ये भी है कि वो तकब्बुर नहीं करते, और वजह ये भी है कि वो तकब्बुर नहीं करते। वइज़ा समिअू,
اور جب وہ سنتے ہیں، اذا سمعوا، اور جب وہ سنتے ہیں، ما انزل، جو نازل کیا گیا، الی الرسول، رسول کی طرف، ترا، تو دیکھے گا، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیض، کہ بہہ رہی ہیں، من الدمع، آنسوؤں میں سے، مما عرفوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے پہچانی، من الحق، حق، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، تو آپ لکھ لیجئے، ہمیں، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ، وما لنا، اور کیا معنی ہے، وما لنا، اور کیا معنی ہے، اور کیا معنی ہے ہمارے لیے، لا نؤمن، کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر، وما جاءنا، اور نہیں آیا ہمارے پاس، من الحق کی، حق، ونطمع، اور ہم امید نہ کریں، یعنی لا نطمع کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے، ان یدخلنا، کہ وہ ہمیں داخل کرے گا، وہ نہیں کہ ہمیں داخل کرے گا، ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، ایسے لوگوں کے ساتھ، الصالحین، جو نیک ہوں گے، القوم الصالحین، جو نیک ہوں گے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا ہے، تو انہوں نے چونکہ حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا اس پہ آخر کیوں ایمان نہ لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، بس صلہ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، بما قالوا، ان کی بات جو انہوں نے ان کی بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی،
जन्नातिन, बागात का, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अलनहार, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, उसमें, वज़ालिका, और ये जज़ाउ, बदला है, अल मुहसिनीन, नेक लोगों का, नेक लोगों का। चुनांचे उनकी इस कौल की वजह से अल्लाह ताला उनको वो बागात देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगी, और यही नेकी करने वालों का सिला है। वल्लज़ीना कफरू, और जिन्होंने कफरू, कुफर किया, वकज़्ज़बू, और जुटलाया, वकज़्ज़बू, और जुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयात को, उलाइका, यही लोग है, अस्हाबुल जहीम, अस्हाब का माना वाले, अल जहीम, जहन्नुम, यही लोग है जहन्नुम वाले, यानी जिन लोगों ने कुफर अपनाया और हमारी आयतों को जुटलाया तो दोजख वाले लोग हैं। तो वो क्या है? दोजख वाले लोग हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, जन्नत वाले अमाल हमें नसीब फरमाए और जहन्नुम की तरफ ले जाने वाले अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमा आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मुफस्सिरीन ने इन आयात की जो तफसीर बयान की है वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो इससे पहले असबाक में अहले किताब के बातिल अकायद और उनकी खराबियों का जिक्र होता रहा और अल्लाह ताला ने नसारा के मुख्तलिफ फ़िरक़ों की तकफीर का जिक्र किया जो या तो ईसा अलैहिस्सलाम को बेआइन ही खुदा मानते थे या फिर तीन खुदाओं में से तीसरा तस्लीम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये कुफरिया अकीदा है, ये अकीदा अक़ल और नक़ल दोनों के खिलाफ है और ख़ुद अम्बिया की तालीम की भी मुनाफी है। अल्लाह ताला ने नसारा को तलकीन की कि वो इस बातिल अकीदे से बाज आ जाए वरना वो अज़ाब अलीम के मुस्तहिक़ ठहरेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि आप अल्लाह के रसूल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपसे पहले भी बहुत से अंबिया गुजरे हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नहायत ही रासबाज खातून थी। यहूदियों की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात से बिल्कुल मुबर्रा थी और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक मादर खुदा भी ना थी। वो दोनों खाना खाते थे क्योंकि वो इसके मोहताज थे। तो मोहताज कैसे माबूद बन सकता है? माबूद तो वो होता है जो किसी का मोहताज ना हो। तो आज की आयत में भी अल्लाह ताला ने नसारा और दीगर मुश्रिकीन के अकायद का रद्द फरमाया और बहुत ही लतीफ़ अंदाज से बातिल माबूदों से रोका है और दीन में गुलू करने से भी मना फरमाया। कुल ए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कह दीजिए ताबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो उनकी मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़ा, जो तुम्हारे लिए किसी नुकसान और नफ़ा के मालिक नहीं। बताना ये चाहते हैं कि जो हस्ती नफ़ा और नुकसान पे कादिर नहीं है वो माबूद कैसे हो सकती है? नफ़ा पहुंचाने वाली ज़ात और नुकसान पहुंचाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, वही माबूद बरहक है। ईसा अलैहिस्सलाम नफ़ा और नुकसान पे कादिर ही नहीं है और न ही वो इबादत के लायक है। माबूद तो वो हो सकता है जो इख्तियार से पाक हो, हर किस्म के इख्तियार का मालिक हो, मुकम्मल कुदरत और ताकत रखता हो।
تو یہ نصارہ کی عقائد باطلہ کی تردید ہو گئی. مشرکین بھی جن کی عبادت کرتے ہیں انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر ہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ خواہ ملائکہ ہو یا انبیاء، اولیاء یا جنات وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہر چیز کا تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. سورہ الف لام میم السجدہ میں وضاحت کے ساتھ فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور تصرف میں ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوائی قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. تمام تصرف وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ جو چاہے کار کرے. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. اکیلا وہ معبود ہے، باقی سب عابد ہے. لیکن نصارہ کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، حالانکہ آپ کو نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں ہے. فرمایا یاد رکھو واللہ هو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو، دعا کو، فریاد کو سننے والا ہے. العلیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے. بکل شیء محیط، وہی ذات ہر چیز کا احاطہ کرنے والی ہے. کوئی بھی چیز آپ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے، نہ آپ کے علم سے باہر ہے. تو ان میں سے کوئی بھی صفت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں پائی جاتی. وہ تو نظر آتے تھے، محدود جسم رکھتے تھے، تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب وہ الہ نہیں ہو سکتے، معبود نہیں ہو سکتے، تو ان کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی. عبادت کے لائق تو صرف وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کوئی اختیار ہے اور نہ ہر چیز کا وہ علم رکھتے ہیں، تو ان کی طرف الوہیت کی نسبت کرنا یہ حماقت کی بات ہے. پھر آگے غلو فی الدین کے بارے میں فرمایا یعنی دین کے معاملے میں افراط اور تفرید کا پیدا ہو جانا، یہ بھی ایک قدیم پرانی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس سے باز رہنے کی تلقین کی اور فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اے پیغمبر آپ فرما دیں کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو. غلو کا معنی تجاوز کرنا یا حد سے بڑھنا. مفسرین فرماتے ہیں کہ غلو دونوں صورتوں میں واقع ہوتا ہے. افراط یعنی تفریط میں، اگر کسی چیز یا ہستی کو اس کے مرتبے سے بڑھا دیا جائے تو یہ افراط یا زیادتی ہوگی. کسی چیز یا ہستی کو اس کے مرتبے سے بڑھا دیا جائے، اس کا مرتبہ کم ہے، چھوٹا ہے، آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں تو یہ افراط یا زیادتی ہوگی. اور اگر اس کے منصب میں کمی کر دی جائے تو تفریط کہلائے گی. مقصد یہ کہ دین اور شریعت میں کسی معاملے کے متعلق جو حد مقرر کی گئی ہے اس میں کمی بیشی کرنا افراط و تفریط ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یہودی تفریط کا شکار تھے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے انبیاء کی اتباع کا حکم دیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے تو انبیاء کی اطاعت کا حکم دیا کیونکہ وہ اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں اور انہیں مبعوث اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی فرمانبرداری کی جائے. لیکن یہودی اپنے انبیاء کی توہین اور تذلیل کے مرتکب ہوئے، انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بنی اسرائیل کی طرف سے بے ادبی اور گستاخی کے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے.
اللہ کا نبی تو پوری مخلوق میں منتخب اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اس کے ذمے بنی نوعی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ ہوتا ہے، لیکن یہودی اپنے نبیوں کو عام انسانوں کا درجہ بھی نہ دے سکے، تو اس طرح وہ تفرید کے مرتکب ہوئے، جبکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی تعظیم اور تکریم میں اس حد تک غلو کیا کہ انہیں نبوت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کی کرسی پہ بٹھا دیا، اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اس طرح یہ افراد کے مرتکب ہوئے۔ حالانکہ دین کے معاملے میں افراط اور تفرید دونوں ناپسندیدہ ہے، دونوں گمراہی کا باعث ہے۔ دین میں جس چیز کے لیے جو حد مقرر کی گئی ہے اس پر قائم رہنا ہی صحیح دینداری ہے، انسان کو انسان کے مرتبے پہ رکھنا ہی صحیح ایمان ہے۔ تو اگر کسی شخص کو الوہیت کی چادر اڑا دی گئی ہے تو یہ غلو یعنی حد سے تجاوز ہے۔ تو افراط حد سے تجاوز کرنے کی بیماری ہماری امت میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کیا، انہیں بندے سے الہ بنا دیا، تو ایسا محبت، عقیدت اور تعظیم میں تجاوز کی وجہ سے ہوا۔ فرمایا میں تو اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرنا، تو یہ افراط ہے، اور یہی چیز انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، کہ تم پیروی نہ کرو ان لوگوں کی خواہشات کی، قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، جو خود پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، فَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یہود و نصارہ نے تو یہی کیا کہ وہ تو گمراہ ہوئے، لیکن انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیا۔ تو یہودیوں میں شرک کی بیماری صابیوں سے آئی، اور نصارہ نے اسی یونانیوں اور رومیوں سے اخذ کیا۔ تو آج ہمارے مسلمان بھائی بھی بدعات کا شکار ہو چکے ہیں، انہوں نے آسمانی کتابوں، وحی الہی اور انبیاء کا طریقہ چھوڑ دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بہک چکے ہیں۔ تو آج یہ بھی انہی لوگوں کا اتباع کر رہے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو وہ لوگ منکرات اور بدعات کے عمل سے گمراہ ہوئے، اور آج یہ بھی انہی کے نقش قدم پہ چل کے ضلالت کے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ تو بدعات کو جاری کرنے والے اکثر فاسق اور فاجر لوگ ہوتے ہیں، یا پھر ملوک اور سلاطین ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کی حوصلہ افزائی سے بدعات جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھی اہل کتاب سے اسی طرح مشابہت اختیار کریں گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سابقہ قومیں بھی دین میں افراط و تفرید کی وجہ سے گمراہ ہوئی، اور وہ بہت سے دوسرے لوگوں کی گمراہی کا باعث بھی بنی۔ پھر آگے فرمایا
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں ان لوگوں پہ لعنت کی گئی جنہوں نے کفر کیا. یہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء کے امتی ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن نہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا اور نہ انبیاء کے کہنے سے برائیوں سے باز آئے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی سری خلاف ورزی کرتے لگے. تو فرمایا ایسے لوگوں پہ لعنت کی گئی، یعنی انہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، وہ ذلت کا شکار ہو گئے. اور یہ لعنت ایک دم نہیں آئی، بلکہ یہ سزا انہیں بار بار کی نافرمانیوں اور سمجھانے کے باوجود نافرمانی پہ اصرار کرنے کی وجہ سے دی گئی. دوسرے مقامات میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی انہیں برے کاموں سے منع کرتے تھے لیکن وہ باز نہیں آتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی پٹکار پڑی اور وہ ملعون ٹھہرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جس لعنت کا ذکر کیا وہ دو مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے وارد کی گئی. پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے. پہلا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ لعنت بھیجی علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، حیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرتے رہے. ان کی حیلہ سازی یہ تھی کہ بظاہر تو ہفتے کے دن مچھلی کو نہیں پکڑتے تھے، لیکن اس دن انہیں حوض میں جمع کر لیتے تھے اور پھر اگلے دن سب کا شکار کر لیتے تھے. داؤد علیہ السلام کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آئے تو بالآخر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا اور وہ اسی دنیا میں معتوب ٹھہرے. اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا اور پھر 3 دن کے بعد انہیں صفحہ ہستی سے بالکل ناپید کر دیا اور وہ ہلاک ہو گئے. اگرچہ ان کی تعداد کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، لیکن بعض تفسیری روایات کے مطابق ان کی تعداد 3000. سورہ اعراف میں ان کا تذکرہ آیا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اور دوسرا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے. قوم کے کہنے پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان اتارا. آپ نے بار بار تاکید کی کہ وقت پہ جتنا کھانا ہے وہ سب میں تقسیم کر دو، اسے ذخیرہ مت بناؤ، لیکن باز نہ آئے لوگ، ذخیرہ اندوزی شروع کر دی. بعض لوگوں کو یہ کھانا کھانے سے منع کیا گیا تھا لیکن وہ بھی کھانے سے باز نہ آئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوئی. اس واقعے کا ذکر اسی صورت کے آخری حصے میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ کے انہیں خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی. طاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ صرف نافرمانی ہی نہیں کرتے تھے بلکہ حد سے تجاوز بھی کرتے تھے، اور پھر ان کا حال یہ تھا كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوا، کہ وہ لوگ ایسے تھے جو ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے جس کو وہ انجام دیتے تھے. تناہا یا تناہا باب تفاعل سے یعنی ایک دوسرے کو منع کرنا، یعنی لوگوں کے سامنے برائی کا ارتکاب ہوتا تھا لیکن وہ اس سے روکتے نہیں تھے. تو بنی اسرائیل پہ لعنت 2 وجوہات کی بنا پہ ہوئی. نمبر 1، نافرمانی کا ارتکاب کرتے تھے. ابتدا میں جب کوئی شخص برائی کا ارتکاب کرتا
تو دوسرا کہتا ہے اتقی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ برا کام نہ کرو. اور پھر جب دوسرے دن وہی شخص برائی پہ اصرار کرتا تو منع کرنے والا بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا اور وہ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے اکٹھے کھاتے پیتے. گویا کہ برائی کرنے والا اور نہ کرنے والا ان کا ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو جاتے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آیا اور ان کی شکلیں جو ہے مسخ ہو کے بندروں اور خنزیروں کی بن گئی اور اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے. بنی اسرائیل کی اس خصلت کو بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی خطاب فرمایا اور کہا کہ اللہ کی قسم لوگوں کو برائی سے منع کیا کرو، حق پہ قائم رہنے کی سخت تاکید کیا کرو، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا، تم پر بھی لعنت برسے گی اور بعض کے دل بعض کے ساتھ ٹکر لیں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے وعدہ کیا کہ آپ کی امت کے لوگوں کی شکلیں مسخ نہیں ہوں گی، ان پر عمومی عذاب نازل نہیں کیا جائے گا، تاہم ان میں بنی اسرائیل والی ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. تو اس آیت میں اہل ایمان کے لیے سخت وعید ہے. انہیں چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے معتوب اور مغضوب ٹھہریں گے، ملعون ٹھہریں گے. تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت ضروری کام ہے. اگر منع کرنے کے باوجود لوگ برائی سے باز نہیں آتے تو پھر ان سے علیحدگی اختیار کرنی، ورنہ وہ خطرہ کہ وہ بھی مغضوب علیہم میں شامل ہو جائیں گے اور ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہایت ضروری ہے. حسب استطاعت برائی کو طاقت سے روکے یا زبان سے، اور ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے ہی برا جانے، برے لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے. مطلب یہ کہ اگر دل میں بھی آپ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کے برا ہونے کا احساس آپ کے دل سے ختم ہو جائے تو پھر آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا. اگر گناہ کو آپ گناہ سمجھتے ہیں، گناہ کے گناہ ہونے کا آپ کے دل میں احساس ہے، تو پھر آپ اسے برا سمجھیں گے اور آپ کا ایمان باقی رہے گا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو شخص برائی نہیں کرتا لیکن برائی کو برا بھی نہیں سمجھتا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خود برائی میں شریک ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص بالفعل نیکی پہ قدرت نہیں رکھتا لیکن نیکی کو پسند کرتا ہے تو وہ بھی نیکی کرنے والوں کی مجلس میں حاضر سمجھا جائے گا. لبئس ما كانوا يفعلون، تو بہت ہی برا ہے وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کی اور برائیوں میں شریک ہونے لگے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے اور نبیوں کی زبان سے ان پہ لعنت بھیجی گئی. پھر فرمایا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، کیا آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے دشمنی رکھتے ہیں. حالانکہ خنزیر اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ جو ہے نصارہ جو ہے اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں. تو ان کی کفار مکہ سے دوستی ہے لیکن دین والوں کے ساتھ نفرت ہے. مدینے کی یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اسلام کا سخت دشمن تھا. وہ بہت بڑا تاجر تھا،
بدر کے بعد مکے کیا اور مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف حمایت کا یقین دلایا، مشرکوں کی حوصلہ افزائی کی کہ ان چند مسلمانوں کے ایک ہی حملے میں صفایا کر دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجا ہے، اور وہ بری چیز کیا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پہ غضبناک ہو گیا، انہوں نے حق کو چھوڑ کے باطل کی حمایت کی تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا غضب نازل ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو یہ ان کی کارگزاری کی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنمی رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ صحیح طریقے سے ایمان لاتے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تورات اور انجیل پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن فرمایا یہ صحیح ایمان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے عقیدے خراب کر دیے ہیں، دین میں کفر شرک کی رسومات داخل کی ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر یہ صحیح طریقے سے اللہ پہ ایمان لاتے والنبی، اور آخری نبی پہ بھی ایمان لاتے کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر اس چیز پہ بھی ایمان لاتے ما انزل الیہ، جو اس نبی کی طرف نازل کی گئی، متخذوہم اولیاء، تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے۔ ایک سچا مومن ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہیں بنا سکتا۔ ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت فاسق ہے، ان میں بہت کم لوگ باصلاحیت ہے جو ایمان کو قبول کرتے ہیں، ورنہ اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہاں پھر یہودیوں کی عداوت کو بیان کیا گیا کہ مومنوں کے حق میں شدید ترین عداوت رکھنے والے تم یہودیوں کو پاؤ گے۔ کس کو پاؤ گے؟ شدید ترین عداوت رکھنے والوں کو۔ وہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ ان کی اسلام دشمنی کا حال تاریخ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اپنی کمینگی کا وہ اظہار کرتے۔ ان بدبختوں نے پتھر گرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب ہونے نہیں دیا، آپ کو کھانے میں زہر دیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام، اہل اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب اعلانیہ اسلام کے ساتھ ٹکر لینے میں ناکام ہوئے تو پھر سازشیں شروع کر دی، براہ راست مشرکین سے مل گئے، اور بعض دوسروں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور در پردہ منافقین کا کردار ادا کرتے رہے۔ تو یہود اسلام دشمنی میں شدید ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والذین اشرکوا، اور مشرکین بھی اسلام کے خلاف پیش ہے۔ مشرکین میں سے مکہ کے مشرک خاص طور پہ قابل ذکر ہے۔ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مشرکین کی عداوت کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اسی طرح اہل اسلام نے 2 دفعہ حبشہ بھی ہجرت کی، وہاں پہ بھی مشرکین نے پیچھا نہ چھوڑا، تو پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں پہ بھی مکے والوں نے چین سے بیٹھنے نہ دیا، اور مسلسل لڑائیاں ہوئیں جن میں بدر احد کے معرکے جو ہے تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، حدیبیہ کا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے۔ اور اس آیت میں نصارہ کے جس گروہ کی تعریف کی گئی ہے وہ حبشہ کا وفد، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں 70 آدمی تھے جن میں درویش اور عالم بھی تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایمان تو پہلے ہی قبول کر چکے تھے، قرآن مجید کی آیات سن کر انہوں نے حقانیت کو پہچان لیا، وہ خوب روئے۔ تو انہی لوگوں کے متعلق فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ البتہ آپ پائیں گے اہل ایمان سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ تو وفد حبشہ کا یہی وہ خاص گروہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی، اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس وجہ سے کہ اس وفد میں کچھ عالم لوگ اور کچھ تارک الدنیا لوگ بھی تھے۔ تو کسی بھی قوم میں صاحب علم لوگوں کا ہونا یہ نیک فعل ہے۔ اسی طرح عز و انکساری اور درویشی یہ بھی ایک اچھی صفت ہے۔ اور ان لوگوں کی تعریف کی دوسری وجہ یہ تھی وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہودیوں کی اکڑ کے برخلاف یہ لوگ عز و انکساری کے حامل تھے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جس وقت وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو اتاری گئی ہے رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اب ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے بھی سنا کہ وفد کے ارکان نے جب سورہ یاسین سنی تو آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن پہ دوزخ کی آگ حرام ہے، ایک تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، اور دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں حفاظت کے لیے پہرا دیتی ہے۔ فرمایا کہ ایسی آنکھوں والے کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ تو فرمایا اللہ کا کلام سن کے آپ دیدہ ہو جانا اس وجہ سے تھا مما عرفوا من الحق، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، کیونکہ سورہ یاسین میں اسلام کے تمام بنیادی عقائد کا بیان ہے، توحید، رسالت، قیامت، قرآن مجید کی حقانیت اور دیگر تمام اہم موضوعات اس صورت میں موجود ہے۔ تو ارکان وفد نے جب یہ سچا کلام سن لیا تو وہ رو پڑے، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون، کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لیجئے گواہی دینے والوں میں۔ اور یہ گواہی دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں جو اپنے نبی کے حق میں گواہی دیں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ، کہ آپ نے امانت کو پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، امت کے لوگ ان کو آپ نے نصیحت کی، اور یہی امت کے لوگ جو ہے باقی انبیاء علیہم السلام کے حق میں بھی گواہی دیں گے کہ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے احکام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس امت کو شاہدین کہا گیا۔ تو بہرحال وفد نے جب کلام الہی کو سنا تو انہوں نے دعا کی کہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کی فہرست میں شامل فرما دیں، اور یہ بھی کہا وما لنا لا نؤمن باللہ، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان نہ لائے، وما جاءنا من الحق، اور اس چیز پہ ایمان نہ لائے جو آئی ہے ہمارے پاس حق ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب کے لیے ہماری طرف سے تسلی ہو چکی ہے، اور ایسا کرنے میں اب کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم کیوں نہ امید رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ اس چیز کا جو انہوں نے کہی، یعنی ان کی طرف سے اعتراف حق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن کسی عارضی مدت کے لیے نہیں بلکہ خالدین فیہا،
وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہوگا نیکی کرنے والوں کا۔ یعنی جو شخص ایمان لاتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے پروگرام پر ایمان لانے سے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، شریعت الہیہ کی بات کو قبول ہی نہ کیا، ہمارے احکام کی تکذیب کی، ہمارے دلائل کو سچا نہ سمجھا، ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کا اور نازل کی گئی کتابوں کا انکار کیا، تو فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں جلتے رہیں گے۔ انکار کرنے والوں اور آیت الہی کو جھٹلانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔